أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہے جاری ہے. آیہ نمبر 261 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے. اور اب جو بیک گراؤنڈ ہے ان آیات کا، جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جو تاریخی پس منظر جسے آپ کہتے ہیں اردو میں، وہ یہ ہے کہ اب مسلمان جو ہیں مدینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس دور میں ہیں کہ جہاں پر جو ہے غزوہ بدر ہے اور تمام غزوات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دینے کا وقت ہے، اور اس جو ہے حالات سے مسلمان جو ہیں وہ گزر رہے ہیں. لیکن جیسے کہ قرآن کی آیات ہیں، ان کی یونیورسل ویلیو ہے اور وہ ہر زمانے میں ہر وقت میں وہ آیتیں جو ہیں وہ ان کی اہمیت ہے. بہرحال تو آج کی جو آیات ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ہیں. اور اس کا تعلق اسپیشلی جب ہم فی سبیل اللہ کہتے ہیں تو عام طور پہ جسے کہتے ہیں نا، بہت طریقے ہوتے ہیں کہ جو جن وجوہات کی وجہ سے جو ہے انسان خرچ کرتا ہے. آپ جو ہے صدقات دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ جو ہے دوسرے مدد کرتے ہیں لوگوں کی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور لیکن یہاں پر جب فی سبیل اللہ کا ورڈ آتا ہے تو فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ خاص طور پہ آپ اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جب انسان خرچ کرتا ہے تو فی سبیل اللہ کا ورڈ جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے. لیکن بہرحال یہ جنرل کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو آج ورڈ بائی ورڈ میننگ سے شروع کرتے ہیں. آج کی آیت جو ہے وہ ایک مثال سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کہا ہے کہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب کسی چیز کی کوئی اگزامپل دی جاتی ہے یا کوئی مثال دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، اور وہ چیز سمجھانے کے لیے جو اس سے جو کلوزسٹ پاسبل جو اگزامپل ہوتی ہے، جو آپ کے ایکسپیرینس میں، آپ کے تجربے میں، آپ کے مشاہدے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ اس طرح سے ہے. مثلاً جیسے کہ اگر میں کسی کو کوئی اندازہ نہ ہو کہ
اورنج کلر کیسا ہوتا ہے، تو وہ اس کو نہیں اندازہ ہے کہ اورنج کلر کس طرح کا ہے، تو اب آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اورنج کلر کیسا ہے، تو آپ کیا کس طرح سے ایگزامپل دیں گے؟ اس نے اگر یلو کلر دیکھا ہے اور اس نے اگر ریڈ کلر دیکھا ہے تو آپ بتائیں گے کہ نہیں یہ اس میں یلو کلر سے گہرا ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یلو اور ریڈ کے بیچ میں ایک کلر ہے، یعنی کہ آپ جو ہے اب اگر وہ ایک دم ریڈ کلر امیجن کرے تو وہ اورنج نہیں سمجھ سکتا، وہ یلو کلر امیجن کرے تو وہ اورنج کلر نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ نارنجی رنگ جو ہے وہ دونوں کلرز کے بیچ میں ہے، اس میں تھوڑا یلو آ جاتا ہے ریڈ کے اندر اور پھر اس سے اورنج کلر بنتا ہے۔ تو کہنے کی بات میں جو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز کی اگزامپل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ایک چیز کا ایک اندازہ دیا جا رہا ہے کہ جو چیز تمہارے مشاہدے میں ہے، جو چیز تمہارے تجربے میں ہے، اس سے تم ایک اندازہ لگا سکتے ہو، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تو کیا اگزامپل دی جا رہی ہے؟ مثل الذین، مثال ہے الذین ان لوگوں کی ینفقون جو کہ خرچ کرتے ہیں، جو نفاق کا ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ خرچ کرنا، کہ انفاق کہتے ہیں کہ کوئی چیز کو انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، اور پھر منافقت کا جو نفاق کا ورڈ ہے اس کا بھی جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نفقہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز میں سرنگ ہوتی ہے نا، کہ اس کے دونوں طرف جو ہوتا ہے ہول ہوتا ہے، تو تو یعنی کہ اس کو کہتے ہیں سرنگ کو کہتے ہیں، تو جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں جو ہے انفاق نہیں ہے تو پھر نفاق ہے، یعنی اگر آپ سپینڈ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو پھر منافقت ہے، کہ اب بولنا آسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب آپ کا ایمان نہیں ہے غیب کے اوپر اور آپ اس کے اوپر اس میں انویسٹ نہیں کر رہے ہیں اور آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، اور جو ہے جو کرائیٹیریا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو مثل الذین ینفقون اموالہم اپنے مال، یعنی یہاں پر جنرلی کبھی کبھی قرآن میں جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے خرچ کرنے کا تو اس میں ایک جنرل ہے کہ جیسے ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو اللہ نے ان کو جو بھی رزق دیا اس میں سے وہ کرتے ہیں، تو رزق میں مال بھی ہے، انسان کی صلاحیت بھی ہے، انسان کا ٹائم بھی ہے، ہر چیز آتی ہے، اور لیکن یہاں پر خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے اموال کا، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے مال پیسہ دولت جو دی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اموال مال کی جمع ہے اور ہم جو ہے یعنی اپنے مال میں سے، کہ ان لوگوں کی اگزامپل جو کہ خرچ کرتے ہیں اموالہم فی سبیل اللہ، فی کا کیا ہے میں، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اللہ کے راستے میں آپ نے جانا ہے، تو ایک بڑا خوبصورت یہ ایک انداز ہے یہ بیان کرنے کا کہ اللہ کے راستے میں جانا، آپ ایک ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کا ٹکٹ لیا، پھر اس دوسرے اسٹیشن سے اگلے اسٹیشن کا ٹکٹ لیا، یعنی اللہ کی راہ میں انسان جو ہے وہ خرچ کرتا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کا اس کا سفر جو ہے وہ راضی ہے۔ سو الذین جو ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اپنے جو ہیں وہ مال جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ کیا مسئلے، بڑی خوبصورت بات، کاف جو ہے جو یہاں پر ہے وہ ہے حرف تشبیہ کے لیے، لائک، اور مثل اگین ایگزامپل، اس کی ایگزامپل، یعنی کہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی ایگزامپل اس کی طرح کی ایگزامپل ہے، یعنی مثال ایک ہے اور پھر مثال کی طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ سمجھو کہ اس طرح کی بات ہے، سمجھو کہ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سمجھا رہے ہیں کہ مانند کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال مانند کس طرح کی ہے، حبتن حبہ کسے کہتے ہیں، ایک دانے کو، ایک گرین کو،
ایک گرین جو ہوتا ہے نا، جو سیڈ جو ہوتی ہے، جو ایک جسے کہتے ہیں کہ جو ایک کوئی کسی چیز کا آپ بیج لگاتے ہیں، تو ایک سیڈ کی ایگزامپل دی جا رہی ہے. ایک سیڈ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور کتنی مطلب ایک چھوٹی سی سیڈ کی ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ مثلی حبت انبتت، اگیں، یعنی اس سیڈ میں سے نکلیں، اس سیڈ میں سے اگیں، سبع 7 سنابلا، 7 بالیں. کیا مطلب ہے کہ وہ جو کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایکچولی میرے پاس تصویر ہے کہ جو یہ پوری کی پوری جو ایک سٹاک نہیں ہوتی، یہ جو ویٹ کی جسے کہتے ہیں، تو اسے بالیں کہتے ہیں. جو ایک پوری کی پوری ایک سٹاک ہوتی ہے، جس ایک پوری کی پوری ایک کومپل ہوتی ہے، تو یہ جو پوری کی پوری جو یہ برانچ ہے، اس کو کہتے ہیں سنبلا. اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے سنابل. تو ٹھیک ہے، تو اب تو اس کی کیا ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک جو دانہ جو ہے تمہارے ہاتھ میں، جو لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی جو ایگزامپل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک بیج ہو، ایک سیڈ ہو، اور اس میں سے اگیں 7 اس طرح کی سٹاکس نکلیں، 7 بالیں اس طرح کی نکلیں، رائٹ. اور 7 ایئرس، اسے انہوں نے اس کی انگلش میں انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے 7 سنابلا فی کلی سنبلتن، اور ہر بال میں سے، ہر سٹاک میں سے، میعۃ حبہ، اس میں سے ہر سٹاک میں سے کیا نکلے، میعۃ، میعہ کیا مطلب ہے 100، حبہ دانے، یعنی ایک دانہ تھا، ایک دانے سے جو ہے 7 کوپلیں اس کی پھوٹی، 7 برانچز نکلی، اور ہر برانچ میں سے کتنے دانے ہو گئے، ہر ایک میں 100، تو 700 ہو گئے، رائٹ. 700 سیڈ جو ہے وہ ملٹیپلائی کر گئیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے، یضاعف یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، لی واسطے، من جو کوئی بھی، یشاء چاہتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے، اس کو انکریز کرتا ہے. واللہ، اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، اور علیم اور جاننے والا ہے. تو بڑی خوبصورت جو ہے وہ اگزامپل دی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور مختلف طریقے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، چاہے آپ حج میں ہوں یا جہاد میں ہوں، یا فقیروں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں، یتیموں پہ، کہ جس طرح سے بھی آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ. اس کی ایگزامپل ایسی ہے کہ ایک دانہ گیہوں کا عمدہ زمین میں بوئے، اور اس دانے سے گیہوں کا ایک پودا نکلے جس میں 7 خوشے گیہوں کے پیدا ہوں، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوں گے. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر 700 تک پہنچتا ہے. ایک پیسہ خرچ کرے تو 700 پیسوں تک کا ثواب آتا ہے. اور پھر اس کے بعد تو یہ جو ہے یہ ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کہ آپ جو ہیں جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہیں آپ خرچ کرتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل آپ کو جو ہے وہ ایگزامپل دی ہے. اب یہ جو ہے بات یہ ہے کہ یہ جو پیرابل ہے، یہ جو ایگزامپل ہے، اس میں بہت گہرائی ہے اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سوچنے والی ہیں. ایک ایک کر کے ہم ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایک ایگزامپل ہے، اور ایگزامپل ایکوریٹ نہیں ہوتی، ایگزامپل سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری امیجنیشن میں وہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن جو چیز ہمارے تجربے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ تم اس کو دیکھو اور سمجھو. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دی حبتن کی. حبہ کیا ہے؟ سیڈ ہے. سیڈ جو ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے، رائٹ.
کتنی چھوٹی ہوتی ہے، مطلب اتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے ہاتھ سے گر جائے اور گم جائے تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کدھر گری کوئی سیڈ جو تھی آپ کے ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہے. اب سیڈ جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی کہ الذین ينفقون اموالہم، جو اپنے اموال جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، جو اپنے مال اپنی دولت جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کو انکلوڈ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس ایگزامپل میں سب کو انکلوڈ کر لیا. کوئی سمجھے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اسپینڈ کرنے کے لیے، میری تو حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ میرے پہ تو بڑی ڈیفیکلٹ اکنامک سرکمسٹانسز آئی ہوئی ہیں، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کوئی مشکل وقت آیا ہوا ہے، میرے پاس تو کچھ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. تو اور خاص طور پہ مسلمانوں کا اگر حوالہ لیا جائے جو کہ مدینہ میں موجود تھے، تو وہ زیادہ تر جو تھے وہ مالدار نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل اتنی چھوٹی دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں جو ہے سنسیئرٹی کے ساتھ خرچ کرو گے، چاہے وہ ایک دانے کے برابر بھی چیز ہو، جیسے حدیثوں میں کہا ہے نا کہ ایک کھجور سے بھی اپنے آپ کو جو ہے تم جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کسی چیز کو تم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرو، کسی چیز کو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ چیز کم ہے. تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، برکت ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے. تمہارے ہاتھ میں جو ہے اس میں برکت نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں تو ایک سیڈ ہے، اس کو برکت دینے والا، اس کو گرو کرنے والا، اس کو جو ہے آگے اس کے کھیت کے کھیت اگانے والا. اور اس 7 جو کوپلوں سے جو ہے 100 جو دانے مزید نکلیں گے، اور وہ 100 دانے آگے نکل کر کتنے کھیت اور جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو ایک لامحدود سلسلہ ہو جاتا ہے. اگر تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور تمہارے اندر سنسیریٹی، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے والا ہے. تو جس کے حالات جو ہیں وہ اس قابل بھی نہ ہو، وہ بھی اگر اپنے آپ کو جسے کچھ نہ سمجھے، لیکن اللہ کی راہ میں اس کی بھی بہت قدر و قیمت ہے. اور اگر کسی کے پاس ملینز ہیں خرچ کرنے کے لیے، اور وہ سمجھے کہ میں نے تو بہت جو ہے میں نے تو $100,000 دے دیے اٹھا کر، میں نے تو اتنا $10,000 کا چیک لکھ دیا، میں نے تو $1,000,000 کی جو ہے ان کو فاؤنڈیشن کو یہ دے دی وہ دے دی. تو ایک اس میں بھی بڑا میسج ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اموالہم، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یعنی اگر تم دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی ہے انسان اگر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سیڈ کی طرح ہے، ایک سیڈ کی طرح ہے. اور سیڈ میں آپ کو پتا ہے پوٹینشل ہوتا ہے گرو کرنے کا. ایک جو بیج ہوتا ہے، ایک جو دانہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پوٹینشل موجود ہے گرو کرنے کا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر سیڈ جو ہے وہ گرو کرتی ہے. رائٹ؟ وہ تو ایک آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے جس کے اندر پوٹینشل ہے. اب اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے آپ کا ایمان جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا ایک سیڈ ہوتی ہے، اس کو آپ کو صاف ستھری زمین میں جا کے جو سوئل جو ہے اس کا پرفیکٹ ہونا چاہیے، اور اس پرفیکٹ سوئل کے اندر آپ جا کے اس سیڈ کو لگاتے ہیں. وہ پھر اس کے بعد اس کو وہ غذائیت ملنی چاہیے، اس کو وہ پانی ملنا چاہیے. تو اسی طریقے سے جو ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو جس طریقے سے زمین کے اندر، مٹی کے اندر انسان اس جو ہے سیڈ کو جا کے دبا دیتا ہے، تو وہ ہمارا جو ایمان ہے غیب پر، جو عالم الغیب پر ہمارا ایمان ہے، تو ہم جب خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس عالم الشہادہ سے انسان جو ہے عالم الغیب میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر اپنے جو 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 کچھ ہے وہاں پہ وہ بو رہا ہوتا ہے. جس طرح سے مٹی کے اندر جب سیڈ چلی جاتی ہے تو نظر تو نہیں آتی، لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے، آپ کو توکل ہوتا ہے، آپ نے لگا دیا ہے، آپ نے پلانٹ فوڈ ڈال دی ہے، آپ نے پلانٹنگ سوئل صحیح لگایا ہے، اور اس کو آپ نے محفوظ رکھا ہے، اور آپ پانی دے رہے ہیں تو ادھر سے پلانٹ نکلے گا. تو اللہ کے اوپر تو توکل جو ہے اس سے کہیں بڑا ہونا چاہیے کہ جب اندھیرے میں کہ اب وہ چیز اپنے ہاتھ سے چلی گئی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے پچھلی جو آیت تھی وہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ تم جو 4 پرندے لو اور پھر وہ دیکھو کہ کس طریقے سے ان کو تم نے جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پہ جو ہے جا کے رکھ دو، اور وہ کس طرح سے تمہارے پاس لوٹ کر واپس آتے ہیں. تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ معجزہ تھا،
یہ تمام لوگوں کے لیے ہو گیا نا کہ تم اللہ کے لیے خرچ کرو اور دیکھو کہ تمہارے پاس کیا ریٹرن آتا ہے، کہ جب تم اللہ کے لیے جو ہے کرتے ہو تو تمہیں کیا وہ ملتا ہے. تو یہ تمہاری کمیونیکیشن ہے عالم الغیب کے ساتھ، یہ تمہارا رشتہ ہے عالم الغیب کے ساتھ کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تم بھیجتے ہو. اس لیے حضرت عائشہ جو تھیں جب کوئی وہ صدقہ دیتی تھیں تو اتنا ان کو یقین، ان کا ایسا توکل ہوتا تھا کہ وہ جو چیز دیتی تھیں تو وہ جس رومال میں رکھتی تھیں اس میں خوشبو لگا کے دیتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بھیج رہی ہیں. تو یہ اللہ کی محبت اور یہ اللہ تعالیٰ کی کے اوپر ایمان تو ہے. اور یہ حبہ کا ورڈ جو ہے یہ وہی حب، جسے محبت کا ورڈ بھی جو ہے وہ اسی ورڈ سے ہے کہ ایک سیڈ کی طرح ہے وہ، جو انسان کے دل میں جو ہے وہ گرو کرتی ہے. اب تو پہلی بات تو ہم نے یہ کہا کہ چاہے کسی کے پاس ملینز بھی ہوں، چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو یا اس کے پاس ملینز ہوں، اصل چیز یہ ہے کہ اس کی سنسیئرٹی کتنی ہے، اس کا خلوص کتنا ہے، اور اس میں پھر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں کیا اس کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں اور کیا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ برکت عطا کرتے ہیں. تو یہ ایک جو تھی سیٹ کی اگزامپل جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور کسی کے پاس کچھ بھی ہو، بہت کچھ بھی ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک سیٹ کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مثلی حبۃ، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اس جو سیڈ ہے وہ جو ہے اس میں سے کونپلیں جو ہیں وہ پھوٹیں گی. اور کیا کہا؟ 7 کونپلیں پھوٹیں گی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 7 کا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ کیوں آیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب کوئی سیڈ جو ہے وہ جب وہ جسے کہتے ہیں وہ پھٹتی ہے اور اس میں سے پلانٹ نکلتا ہے تو پلانٹ کس طرح سے رائز کرتا ہے؟ وہ ورٹیکلی اوپر کی طرف جو ہے وہ رائز کرتا ہے. اور وہ اس کے اور پھر اس میں سے 7 جو ہیں وہ بالیں اور یا 7 خوشیں یا 7 جو اس کے وہ نکلیں گی سٹاکس جو ہیں وہ نکلتے ہیں. ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کتنے بنائے ہیں؟ واللہ تعالی عالم. ایک تمثیل ہے، ایک اشارہ ہے کہ 7 آسمان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور ہر آسمان کی اپنی ایک حقیقت ہے. اسی طرح سے انسان کے اعمال ہیں اور ہر اعمال کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات جو ہیں وہ رکھے ہیں. اور کون سا اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رائز ہوتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجتے ہیں تو ہماری نگاہ جو ہے وہ ورٹیکل ڈائمینشن میں ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے اس ورٹیکل ڈائمینشن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہیں وہ بڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہیں وہ پہنچ سکیں. ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں یا جو ہمارے ہوتے ہیں اس کو ہمیں ہاریزونٹل ڈائمینشن میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اب میں نے یہ پیسے خرچ کیے تو یہ تو بڑی اچھی فوٹو آپ اپرچونٹی ہے، یا پھر مجھے لوگوں کی تحسین چاہیے، مجھے اب اس کی وجہ سے ویلیڈیشن چاہیے، یا مجھے بلکہ نگاہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں زمین پہ ادھر جو بو رہی ہوں، جو میں اللہ کے لیے خرچ کر رہی ہوں، اس کا بدلہ جو ہے میرے رب تک پہنچ جائے. میری نگاہ جو ہے میرے رب پر ہے کہ میرا رب جو ہے وہ قبول کر لے. اس ورٹیکل ڈائمینشن میں میرے اعمال جو ہیں وہ رائز ہوں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا کریں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ برکت دیں گے کہ ہر جو اس کی جو سٹاک ہے، ہر جو اس کی جو وہ بال ہے اس میں سے جو ہے 100 جسے کہتے ہیں 100 کے ایک اللہ تعالیٰ نے اگزامپل جو دی ہے، مزید اس میں سے دانے نکلیں گے اور پھر ہر دانے سے مزید کتنا جسے کہتے ہیں 7 کونپلیں اور پھر مزید جو ہے 100 دانے. تو جسے ایک انفینٹ اللہ تعالیٰ اس عمل کو وہ زندگی جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اور یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک جو ایگزامپل جو توکل کی جو ایگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ جو لوگ توکل کرتے ہیں اور اس کے جو بیش بہا ان کو جو انعامات ملتے ہیں
اور کتنی دور دور تک جو ہے ان کا میسج وہ جو ہے وہ پھیلتا ہے. تو کیا اللہ ہم سوچتے ہیں بعض اوقات کبھی کبھی کسی کے کوئی چھوٹا عمل ہوتا ہے یا کوئی چھوٹی سی کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے کہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا پھل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا کے جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے جو چاہے. یعنی یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھانے کا جو کام ہے، آگے کسی چیز کو بڑھانے کا جو کام ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ذمہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. لِمَن یشاء بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جس کے لیے چاہے اللہ بڑھاتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واسع علیم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایکسپینسو ہے. اللہ تعالیٰ کا علم لمٹ لیس اور اینڈ آل نوئنگ. جسے کہتے ہیں نا کہ ہر صاحب مال جو ہوتا ہے اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کرتا ہے. ہر صاحب مال جو ہے اپنی حیثیت کے حساب سے خرچ کرتا ہے. غریب آدمی کوئی فنکشن کرے گا وہ اپنی حیثیت کے حساب سے کرے گا. ایک اس سے زیادہ بہتر حالات والا کوئی کرے گا وہ اپنے حساب سے جو ہے اپنی سیلیبریشن کرے گا. کوئی ملینئر کرنے کو جائے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ تو اخباروں کی وہ زینت بن جائے گی کہ اس نے اتنے تھاؤزنڈز آف مہمان بلایا اور اس طرح کی اس نے وہ کی. تو ہر صاحب حیثیت جو ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جس کس تمام آسمان اور زمین اسی کے ہوں، تمام خزانے اسی کے ہوں، وہ جب خرچ کرنے پر آئے، وہ جب دینے پر آئے تو وہ کیا کچھ نہیں عطا کر سکتا. اور وہ واللہ واسع علیم، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں جو ہے جو خرچ کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے. اس کو معلوم ہے کہ ہر چیز جو کوئی ایک جسے کہتے ہیں بعض اوقات انسان کو جو ہوتا ہے آپ کو کوئی چیز آپ کو یاد رہ جاتی ہے کہ کبھی بچپن میں انسان کے کوئی واقعات ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور وہی آپ کی پوری کائنات ہوتی ہے، لیکن دل اتنا آپ کا سافٹ ہوتا ہے، کوئی آپ سے مانگتا ہے تو آپ وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں. وہ آپ کا کل اثاثہ تھی، حالانکہ وہ 4 آنے ہوں یا 8 آنے ہوں، لیکن اس کے اندر جو سنسیئرٹی تھی کہ آپ نے اپنا سب کچھ جانے دیا کہ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، وہ حالانکہ وہ اس کی مقدار بہت کم تھی، لیکن جو اس کا جو جذبہ تھا وہ جسے کہتے ہیں جس کی ذات جو العلیم ہے وہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے جو ہے کیا چیز جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، کس کے کیا حالات ہیں اور اس میں وہ خرچ کر رہا ہے. کون جو ہے اپنی واقعی اللہ تعالیٰ کی چاہت میں جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت کی طلب ہے، اور کون اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اس کو دنیا سے اس کا بدلہ چاہیے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے کے ہاتھ جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اس کے حالات وہ کشادہ ہیں اس کے خزانے، اور وہ دینے پر راضی ہے. لیکن ہر انسان کی دل کی کیفیت سے وہ بخوبی واقف ہے اور انسان کو اس کے حساب سے وہ عطا کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی محفل میں آپ نے پیسے جمع کرنے لگے، آپ نے کہا $10 دے دیں. کسی کے پاس $10 کی بہت اہمیت تھی، کسی کے پاس $10 کچھ بھی نہیں تھے، اس کے لیے پاکٹ چینج ہے. تو جس کے لیے $10 دینا مشکل تھا اس نے جو دیا $10، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس نے اگر وہ چیز دی ہے تو اس کے لیے جو ہے اس اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی زیادہ محبت ہوگی. تو بہرحال تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں کے حال سے واقف ہیں، اور یہ جو خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو تعلق ہے یہ آپ کی کمیونیکیشن ہے عالم جو ہے عالم الغیب کے ساتھ. جسے کہتے ہیں نا جو انسان اپنا رابطہ، جو ہمارے بزرگ نہیں کہتے کوئی مشکل آتی ہے کہ صدقہ کرو، کوئی وہ کرو، تو مطلب یہ کہ انسان کھٹکھٹاتا ہے اللہ کے در پہ، اللہ کے در پہ اپنا نذرانہ جو ہے انسان لے کر جاتا ہے، اور ایک عاجزی کے ساتھ انسان لے کر جاتا ہے. اس لیے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم کتنا بھی کچھ لے کر آؤ، اس کی ایگزامپل جو ہے ایک دانے کی طرح ہے
ایک دانے کی طرح ہے، لیکن انسان کا خلوص، انسان کی نیت، انسان کی سنسیئرٹی جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اس کو پائے تکمیل تک جو ہے اس چیز کو پہنچاتی ہے۔ دوسری آیت جو اس کے بعد ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب پھر انہی لوگوں کی اگزامپل دی جا رہی ہے، اگزامپل نہیں دی جا رہی ہے، مطلب ان کے حالات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو کہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال، اپنے مال، مال کی جمع اموال، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جو اپنے اموال جو ہیں خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، ثم، پھر، لا یتبعون، پھر بعد میں نہیں رکھتے، یعنی اس کو وہ فالو نہیں کرتے، اس کی اتباع کرنا نا، جیسے آپ نے کوئی چیز کی، پھر اب آپ اس کو جو ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اس چیز کے، بعد میں نہیں رکھتے، ما انفقو، کہ جو انہوں نے خرچ کیا، ما، جو کچھ، انفقو، کہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، من ولا اذا، کوئی احسان، ولا اذا، یا کوئی تکلیف، تو ان کے لیے کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے واسطے ہے اجر، لہم، لام جو ہے واسطے کے لیے آ گیا، ہم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، کہ ان کے لیے اجرہم، ان کا اجر ہے، عند، مطلب قریب، ربہم، اپنے ان کے رب کے پاس، ان کے پاس اجر، ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، علیہم، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہم کو جو ہے وہ بات بتائی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد وہ دو چیزیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے زمین میں مٹی میں آپ نے بیج ڈالا، اس کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ مٹی جو ہے نا بڑی صحیح ہو، وہ مٹی میں آپ کا بیج جو ہے وہ گرو کر سکے، اس میں اگر ایسی موذی اثرات یا ایسی کوئی چیزیں ہیں جو اس کو ڈسٹروائے کر دیں گی، تو اب ان موذی اثرات سے اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں ہم کو، کہ وہ چیزوں سے تم بچو۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ ایک ہے من ولا عذاب، من کیسے کہتے ہیں کہ من کہ احسان کسی کے اوپر جتانا، یعنی آپ نے کسی کو آپ نے پیسے دیے، پھر آپ احسان جتا رہے ہیں، ولا عذا، عذا کیا مطلب ہے کہ کوئی کسی قسم کی تکلیف دینا، یعنی یہ دو چیزیں اگر نہیں کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے انہوں نے اپنے اعمال کو پاک کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بتایا ہے کہ ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے، یہ امیزنگ بات ہے نا، اجرہم عند ربہم، یعنی لاسٹ آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیکھ کر سمجھانے کی ہمیں کی تھی کہ دیکھو تم امیجن کرو کہ اس طرح سے ایک سیڈ ہے اور اس سے سب 7 کونپلیں پھوٹیں گی اور یہ ہوگا، یہ ایک ایگزامپل دی تھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اجر اللہ کے پاس ہے، رب کے پاس ہے، اب جب رب کے پاس ہے تو پھر کیا ہے، یہ ہماری امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، یعنی کہ انسان جب پیسہ خرچ کرنے کے لیے جاتا ہے تو دو چیزیں جو ہیں اس کا دامن جو ہے وہ پکڑتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے خوف کے قلب پہ، اب اتنا ہم خرچ کر دیں گے تو پھر ہم کو آگے ہمارا کیا بنے گا، اور کیا، اور پھر یا پھر غم لے کر انسان بیٹھ جائے کہ وہ ہماری یہ تھا، ہم نے یہ خرچ کر دیا اور اب کچھ رہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تم پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی حزن بھی نہیں ہوگا، اور جنرلی یہ کیفیت جو ہے یہ جنت کے لوگوں کی ڈسکرائب کی جاتی ہے، تو ایک طرح سے جنت کی بھی اس میں جو ہے وہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ جنتی ہوں گے لوگ، کہ وہ ایسی آگے جا کے جو ہے ان کے لیے دروازے کھلیں گے جنت کے، جہاں پہ وہ داخل ہوں گے اور ہر قسم کی فکر سے، ہر قسم کے غم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جو ہے وہ ریلیف کر دے گا۔ اب جو ہے اس میں جو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ بڑی وہ ہے کہ ایک کسی کے اوپر احسان جتانا اور دوسری کسی کو تکلیف دینا، احسان جتانا اور تکلیف دینا، یعنی ایک فسق ہے اور ایک فجور ہے۔ فسق یہ ہے کہ کوئی آپ کام کرنے جائیں، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی دودھ ہے رکھا ہوا ہے باہر،
وہ خراب ہو جائے اور وہ کھٹا ہو جائے اور وہ پھینکنے کے قابل ہو جائے۔ تو اسی طرح سے انسان کے اعمال ہوتے ہیں، آپ نے کوئی چیز پوری بہت اچھی کی، لیکن پھر اس کے اندر آپ نے جو ہے نا اس کو، جیسے وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے نا اور دہی بن جاتا ہے اور پھینکنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنے عمل کو جو ہے وہ گنوا بیٹھتا ہے کہ جو آپ نے کیا، اب یعنی آپ کا کام یہ تھا کہ جب آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بیج جو ہے، ایک جو سیڈ جو ہے وہ اس وقت تک گرو نہیں کرے گی جب تک تم اس کو زمین کے اندر جو ہے اس کو دفن نہیں کرو گے۔ زمین کے اندر جب آپ دفن کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کی آنکھ سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جو عمل ہے، جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی کام کرتے ہیں، کوئی چیز آپ خرچ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے عالم الشہادہ سے نکل کے عالم الغیب کی طرف وہ چیز، وہ عمل جو ہے وہ آپ کا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے عالم الشہادہ میں بھی رکھیں، ہمیں ادھر بھی فائدہ چاہیے ادھر بھی فائدہ چاہیے، اب لوگوں کے اوپر احسان رکھنا اس چیز کا، مسجد کو چندہ دیا ہے تو اب ہمارا انفلوئنس ہونا چاہیے، ہم نے تو اتنا پیسہ دیا تھا، ہماری بات سنی جائے، تو یہ بھی ایک احسان رکھنا ہو گیا نا کسی کے اوپر۔ ہم نے تو ان کے لیے یہ کیا تھا، انہوں نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو ان کو یہ دیا تھا، انہوں نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم نے تو ان کو اتنی دفعہ بلایا تھا، انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بلایا۔ 10 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی جس میں ہم لوگوں سے، جسے کہتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری جو ہوتی ہے ایکسپیکٹیشنز لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ میں خرچ کروں تو مجھے میرے نام کی جو ہے وہاں پر کوئی نصب کر دیں پتھر، یا پھر مجھے کوئی امپورٹنس دیں، میرا نام لیں، مجھے فوٹو آپ اپرچونٹی ملے، تو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ پھر ہم گٹر کے کیڑوں کی طرح ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں۔ اور جو ایک ورٹیکل جرنی تھا، جیسے ہم نے کہا نا آپ نے سیڈ گرو کی تو ورٹیکلی پلانٹ جو ہے وہ نکلتا ہے، اس میں سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، ہر کونپل سے جو ہے وہ اتنی جو ہے سیڈز نکلتی ہیں۔ وہ ورٹیکل جرنی کے ہمارے اعمال جو ہیں وہ آسمانوں سے، 7 آسمانوں سے گزر کے ہمارے رب تک پہنچ سکے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے جو ہے خرچ کر رہے تھے۔ ہمارے اعمال تو یہیں پر ہی رہ گئے نا، ہماری نظریں تو اللہ کی طرف دیکھنے کے بجائے ارد گرد ہی بھٹکتی رہیں کہ مجھے اس کا بدلہ کیا ملے گا، میں نے تو اتنے پیسے خرچ کیے تھے، میری تو ادھر ہی انویسٹمنٹ، مجھے ادھر ہی اس کا بدلہ چاہیے۔ تو یہ ایک فسق والی حالت ہو گئی کہ ہم احسان رکھتے ہیں، جب لوگوں کو احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ ہم نے خرچ کیا تھا، اب ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ دوسری بات کیا کی گئی، عزا۔ عزا جو ہے وہ کسی بھی قسم کی تکلیف کا نام ہے، چاہے وہ مالی تکلیف ہو، چاہے وہ جانی تکلیف ہو، چاہے کوئی فزیکل آپ کسی کو تکلیف دیں۔ اور یہ چیز جو ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کا مطلب ہے کہ یعنی آپ نے یا تو کسی کو سنا دیا یا کسی کو تکلیف دے دی کہ ہم نے تو تمہیں یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، کسی کو آپ نے جو ہے کسی کی تحقیر کرنا، یعنی کہ کسی انسان کو، بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، جو بھی کام انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے نا، وہ اللہ کی کبریائی کے لیے کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کے لیے کرتا ہے۔ جب انسان جب ہے نا، جب کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو اللہ اکبر جو ہے وہ ایک ڈائمینشن نہیں ہے اسٹیٹمنٹ کا۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے جو بڑی ہے اور میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اور جسے کہتے ہیں انسان ایک اپنے ہاتھ میں کٹورا لے کر، اپنی ایک بھیک لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوتا ہے کہ یا رب میرے یہ اعمال ہیں، ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیجئے۔ لیکن جب ہم کو اپنی کبریائی چاہیے اپنے اعمال میں، ہم لوگوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یہ کام تو جسے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے لیول پر سے ہو کر قوموں کے لیول تک ہوتا ہے کہ کسی قوم کو جو ہے آپ ہمیشہ کے لیے محکوم کرنا چاہتے ہیں، اپنے جیسے پیر کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو قرض کے ایسے بوجھ کے رکھیں کہ وہ ہمیشہ آپ کی محکوم ہو جائے، اور آپ جو بولیں وہ کرے۔ آپ بولیں دن ہے تو دن ہے، آپ بولیں رات ہے، تو ان کی ہمت کیسے ہوئی، ہم نے تو اس کو اتنے پیسے دیے ہیں اس کو۔ تو یہ جو جسے کہتے ہیں کہ غلام بنانا کسی کو، کسی کے اوپر، تو یہ ہم کبھی بھی جیسے کہتے ہیں کہ ہم اس ورٹیکل ڈائمینشن کی طرف نہیں جا رہے، اللہ کی طرف نہیں رائز کر رہے، بلکہ ہم نے ایک مذاق بنا لیا مذہب کو،
اور ہم اس پیسے کو جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے یوز کریں کہ مجھے ادھر سے کتنا فائدہ ملتا ہے، کتنے لوگوں کو میں محکوم کر سکتے ہیں ہم، کتنے لوگ جو ہیں ہمارے احسان کے بوجھ تلے جو ہیں، جو اب ہم کہیں گے وہ کریں گے، تو لوگوں کو کسی قسم کا بھی جو ہے نقصان پہنچانا، تو ایک فسق ہو گیا اور ایک فجور ہو گیا کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ یہ تو کفر والی جو ہے حالت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو خالی بات ادھر نہیں ختم ہوتی، الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ بھی جو ہیں اپنے اموال جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اس کے بعد فالو نہیں کرتے دو چیزوں کے ساتھ، ایک کسی پر احسان جتانا اور دوسرے کسی کو جو ہے وہ تکلیف دینا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جب انسان جب خرچ کرتا ہے نا تو اپنے آپ کو بہت صاحب مال سمجھتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ کے فقیر سمجھتے ہیں، اور جو فقیر ہوتے ہیں نا وہ پھر اپنا لوگوں کے اوپر حق نہیں جتاتے کہ تمہارے پر میں نے یہ کیا تھا، وہ تو جسے کہتے ہیں کہ وہ فقیر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں جو میں نے خرچ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے، یہ چیز میری اللہ کے پاس جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے، کسی طریقے سے وہ اللہ کی طرف نظر لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اگر اللہ تعالیٰ میرا کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ میرا کوئی ٹکٹ کا انتظام ہو جائے کہ میں ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہنچ سکوں، تو یہ اپنا اس لیے مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کا جسے کہتے ہیں کہ خرچہ نکل آئے گا، پھر میں سوچوں گا کہ اگلے اسٹیشن پر جانے کے لیے بھی شاید کچھ میں خرچ کروں کہ میرا اللہ کی طرف جانے کا جو ہے رستہ بنتا جائے نہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے اوپر جو ہے کہ کہ مجھے یہاں سے بھی فائدہ ملے اور پھر مجھے وہاں سے بھی فائدہ ملے، تو جھوٹے برتن میں سے تو جسے کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں پینا چاہتے، کوئی چیز میں ملاوٹ ہو، آپ جا کے گروسری اسٹور میں دیکھیں گے کہ نہیں نہیں اس میں تو پریزرویٹیوز ہیں، مجھے تو آرگینک چاہیے، اس کے اندر تو پتہ نہیں کیا کنٹامینیشن ہوئی ہے، جب ہم خود ہم وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے جس کے اندر ملاوٹ ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس مسالے ہیں، اس میں آدھی تو اینٹیں پیس کے ڈالی ہوئی ہیں، آپ وہ استعمال کریں گے، پھینک دیں گے باہر، رائٹ؟ جب ہم خود نہیں ایکسیپٹ کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہ جو علیم ہے اس کی ذات، جو علیم ہے اس کی ذات، جاننے والی ہے اس کی ذات، وہ کیسے جو ہے ہماری ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے گا کہ ہم لوگوں کے اوپر احسان رکھیں گے اور ہم لوگوں کو تکلیف دیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ سارا وقت کہ ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات لوگ تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا، پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو ہے پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ڈبل کراس کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بری حرکتیں کر رہا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس وقت ہم لوگ اپنے جذباتی اس میں آ جاتے ہیں اور اب ہمارے تمام تلواریں نکل آتی ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا تھا اور اس نے تو فلانا کیا تھا اور فلانا یہ کیا تھا، وہ بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے فقر کی طرف نظر رکھے اور سوچے کہ مجھے تو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے نا، مجھے تو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے نا، جیسے جو جو ایک واقعہ جو اشفاق احمد بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ایک جو نان بیچنے والا ہوتا ہے اس کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ آ رہے تھے اور اس کو پیسے دے رہے تھے، اور سکے جو تھے اس زمانے میں سکوں میں نان آیا کرتے تھے، تو 4 آنے 8 آنے، تو اس کو وہ پیسے دے رہا تھا، وہ نان دیتا جا رہا تھا، تو جو اس نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو کھوٹے سکے دے کر جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تم دیکھ بھی نہیں رہے ہو اور تم سے لوگ نان لے کر جا رہے ہیں اور اس میں بعض جو ہیں اس میں کھوٹے سکے ہیں، کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے، میں دن کے آخر میں جب حساب کرتا ہوں تو وہ کھوٹے سکے مجھے پتا ہے کہ لوگ دے کر جاتے ہیں، لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت کے روز جو ہے پتہ نہیں کتنی میری نمازیں ہیں جو ایسی کھوٹی ہیں، جو دیکھنے میں تو نمازوں کی طرح نظر آتی ہیں لیکن ہوتی نمازیں نہیں ہیں، ان کی بھی حیثیت جو ہے ان سکوں کی طرح ہے کہ دیکھنے میں تو یہ سکوں کی طرح دیکھنے میں نظر آتے ہیں لیکن اصل میں وہ کھوٹے ہوتے ہیں، تو ایسے میرے کتنے کھوٹے اعمال ہیں، کتنی میرے ساتھ جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایکسیپٹ کر لے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک جو رشتہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کسی کے لیے کوئی چیز اچھا کرنے جاتے ہیں، اس وقت ہم کو جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فیس کرنی پڑتی ہیں لوگوں کی طرف سے۔ تو اس وقت جو ہے یہ انسان بس سوچے کہ میرا جو راستہ ہے، میرا جو سفر ہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا ہے، اور مجھے لوگوں سے کے اوپر احسان رکھنا یا لوگوں کے ساتھ جو ہے اس چیز میں اس ڈائمینشن میں نہیں کرنا، مجھے یہ کھاتا بند کرنا ہے، اور آگے کی طرف اوپر کی طرف جانے کے لیے جو ہے سوچنا ہے کہ میرے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکیں۔ اور پھر انسان جو ہے اس بھنور سے نکلتا ہے، اپنی ذات کے بھنور سے، اپنے نفس کے بھنور سے جو ہے انسان نکلتا ہے، اور جب انسان اس بھنور سے نکلتا ہے تو اسے وہ فریڈم ملتی ہے کہ جس طریقے سے ایک سیڈ ہوتی ہے وہ پھوٹتی ہے، ہم بھی اپنی جس طرح سے سیڈ ہوتی ہے نا، اس کی جو اندر ایک اس کا پورا اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اور باہر اس کی سخت جو ایک وہ ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ہماری جو یہ روح جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہتی ہے، اس کے گرد جو ہے نا ایک سخت یہ خول ہے یہ ہماری نفس کا، اور ہمارا نفس جو ہے نا وہ اس کو بند کر کے رکھتی ہے۔ لیکن جب یہ نفس جسے کہتے ہیں انسان، یہ خول جو ہے اسی طرح سے ٹوٹتا ہے کہ جس طرح سے انسان کا جو ہے وہ نفس جو ہے وہ بریک کرتا ہے، تو پھر اس میں سے وہ جو کوپل نکلتی ہے اور وہ فریلی جو ہے وہ اوپر کی طرف جب گرو کرتی ہے، تو اسی طرح سے انسان کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ دیتا ہے کہ وہ نکل سکے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اس نفس کے پنجرے سے باہر نکلیں، ہم اپنے نفس کے پنجرے سے باہر نکلیں، اور یہ نفس کا ہی پنجرا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی جو ہوتا ہے ہر چیز کو انسان جو ہے وہ ہولڈ آن کرنا چاہتا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے تو بھی سوچ رہا ہے کہ اس میں مجھے دنیا میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہم لوگوں کے اوپر احسان دیتے ہیں، یا پھر کسی کو کوئی انسان جو ہے تکلیف بھی پہنچاتے ہیں ہم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو جب فریڈم ملے گی، جب یہ اپنے نفس کے اس سے نکلیں گے، تو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ ان کے اوپر جو ہے وہ حزن ہوگا۔ یہ جو تھیں دو آیتیں جو تھیں آج میں نے آپ لوگوں کے لیے سوچی تھیں، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ آج میں بڑے دن سے سوچ رہی تھی کہ ماں باپ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے وزٹ کر رہے تھے، اور میں اپنے آپ کو مجھے آیتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں سورۃ الاسراء کی، اور میں نے سوچا کہ آج جو ہے یہ ہم احسان کی اگر بات کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر احسان جتانا، اگر کوئی احسان جتا سکتا ہوتا تو شاید ہمارے ماں باپ ہم پہ احسان جتاتے۔ احسان جتانے کی بات آتی ہے، اگر کوئی احسان ہم پر جتا سکتا ہوتا تو ہمارے ماں باپ ہم پر احسان جتاتے، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اور سب ہمارے لیے وہ عالم الغیب میں ہے۔ ہم رات جب چھوٹے تھے تو ہم دن میں ہم کتنا روتے تھے، ہم راتوں میں کتنا روتے تھے، کتنی دفعہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں صاف کیا، ہمیں نہلایا دھلایا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں جو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کرتے ہیں، یہ سب کی سب باتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک عالم الغیب میں ہے۔ اگر کوئی احسان کسی پہ کوئی جتاتا تو ہمارے ماں باپ جتاتے، لیکن ایک ماں باپ کی ذات جو ہے ان کی محبت اتنی بے لوث ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر کبھی ایک لفظ نہیں جتاتے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا۔ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ جانتی ہے کہ ماں باپ کس طریقے سے اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ تو سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا دی، آج میں وہ اس کا سرسری جسے کہتے ہیں میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم نہیں عبادت کرو کسی کی، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم نہیں عبادت کرو سوائے اس کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اپنے حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کا اگر نام لیا تو وہ والدین کا نام لیا، اور کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے احسان کرو۔
احسان ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کا بدلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ احسان وہ لیول ہے کہ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ کی نگاہ جو ہوتی ہے صرف اللہ کے اوپر ہوتی ہے، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، یعنی کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے جب کرو تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کر رہے ہو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ پہنچ جائیں بڑھاپے پر، ایک یا دونوں، وہ تمہارے ساتھ ہوں اور وہ بڑھاپے پر پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا۔ یہ تو یہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اپنے اب اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کہہ دی کہ یہ کبر کو پہنچ گئے، یعنی بڑی عمر کو انسان پہنچ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ جب انسان بڑی عمر کی طرف جاتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں، جیسے کہتے ہیں کہ انسان بھولنے لگتا ہے، یا پھر وہ بہت ساری چیزیں جانتے ہوئے نہیں جانتا ہے۔ تو اب وہ اسٹیج میں اگر جا رہے ہیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے ماں باپ جب ہماری پرورش کرتے تھے تو ایک مسکراہٹ کے ساتھ ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو پالتے جاتے ہیں، اف تک نہیں کرتے، چاہے 4 دفعہ 5 دفعہ بچے جگا رہے ہوتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے جو ہے ماں باپ جو ہیں وہ پالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اف تک نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو کبھی ڈانٹنا، نہ انہیں کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم لوگ بے ساختہ کبھی پھر کہتے ہیں کیا یہ کیا بات ہے، بس فلانا یہ وہ، ڈانٹنے کی بات نہیں کرنا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سختی میں بات نہیں کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جو ہے قولاً کریم، عزت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرو، ان کا لحاظ رکھو اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے پروں کو جو ہے اپنے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ submit yourself before them in humility out of compassion، یعنی جناح، جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، جیسے ایک چڑیا جو ہوتی ہے وہ پروں کو اپنے پھیلا کر جو ہے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لپیٹ لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے آپ کو گرا دو، اپنے آپ کو جھکا دو، ایک جسے کہتے ہیں ہیوملٹی کے ساتھ، ایک اپنے اندر ایک ایسی عاجزی لے کر آؤ اپنے ماں باپ کے سامنے کہ جیسے کہ تم ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سبمٹ کرو، یعنی اس میں یہ والی چیز ختم ہو گئی ہے کہ انسان کا ایک ریشنل پروسیس ہے کہ مجھے انسان ہوتا کیا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے جب وہ جوان ہونے لگتی ہے، وہ بڑی اس کو لگتا ہے کہ مجھے ساری باتیں پتہ ہیں اور میں زیادہ اسمارٹ ہوں، میں زیادہ اسٹرانگ ہوں، تو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اب زیادہ پتہ ہے، اب میرے امی ابا تو پچھلی جنریشن کے لوگ ہیں، انہیں تو کیا باتیں پتہ ہوں گی، اور پھر اب وہ لگتا ہے کہ وہ کیا یہ کیسی وہ بات کر رہے ہیں، کیا بیوقوفی کی بات وہ بول رہے ہیں، کیا یہ کہہ رہے ہیں، یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اس وقت اپنے اندر جو ہے ایک عاجزی اور ایک ہیوملٹی جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے وہ کرو، اور کے ساتھ کہ اپنے ماں باپ کے آگے جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے من الرحمتی، رحم کے ساتھ، وہ رحم جس رحم سے تم آئے ہو، اپنی تمہاری ماں کا ایک رحم تھا جس میں تم رہے تھے، اب تم اس کا جو ہے وہ بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اس کمپیشن کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے آگے تم جھک جاؤ۔ یہ انسان کو بڑی ایسی ایڈوائس دی جا رہی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ آپ اس چیز کو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ آ سکتی ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے جو ہے ماں باپ کی اسٹرگل کو بھی دیکھا ہے، اور وہ اس کو معلوم ہے کہ ماں باپ کے دل میں کیا محبت اس نے ڈالی ہے، اور اس محبت کے جو تمام جو کرشمے تھے وہ اس نے ہی دیکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے تم جھک جاؤ،
اور پھر یہ دعا جو ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یا رب میرے ماں باپ کے اوپر اس طرح سے رحم کیجیے ان دونوں پر کہ جیسے انہوں نے جو ہے مجھ پر as they brought me up in my childhood، جس طرح سے انہوں نے میری تربیت کی جب میں صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا۔ اب یہ کتنی امیزنگ دعا ہے کہ یہ دعا جو تھی آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، اگر کچھ منٹ میں آپ سے لوں۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یا رب جو ہے کہ آپ رحم کیجئے میرے ماں باپ کے اوپر اس طریقے سے کہ جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں میرے اوپر جو ہے وہ رحم کیا تھا۔ یہ دعا اس طریقے سے بھی تو ہو سکتی تھی نا، یہ دعا اس طریقے سے بھی تو ہو سکتی تھی کہ یا رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں اپنے ماں باپ کے اوپر جو ہوں اس طریقے سے رحم کروں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے جھک جاؤ، ان کے سامنے رحمت کے ساتھ، ایک رحم کے ساتھ تم اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ۔ تو دعا یہ بھی ہو سکتی تھی کہ یا اللہ کہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں اپنے ماں باپ پر اس طریقے سے رحم کروں جس طرح سے انہوں نے میری تربیت کی یا مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا۔ یہ بھی تو دعا ہو سکتی تھی، لیکن دعا ہے یہ نہیں۔ دعا کی جا رہی ہے کہ یا رب آپ رحم کیجئے ان دونوں کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے مجھ پر کیا، کیونکہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا بدلہ جو ہے وہ ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اب کبھی بھی کوئی بھی اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ بدلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کس طریقے سے کس کا احسان اتاریں گے جس کے بارے میں ہم کو علم ہی نہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ کتنی تکلیف سے ہماری ماں گزری ہوگی، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے ابا نے کیا کیا جو ہے وہ تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، ہمیں کیا معلوم کہ کتنی دفعہ رات میں اٹھ کر کے ہمارا کسی نے ڈائپر چینج کیا ہوگا، کیا خبر کہ رات میں کتنا ہم نے تنگ کیا ہوگا، کیا معلوم کہ کتنے جب دانت نکلے ہوں گے تو کیا تکلیف ہوگی۔ کتنی چیزیں تو ہماری نظر سے سب اوجھل ہے، لیکن اللہ کی ذات کو معلوم ہے۔ اس لیے دعا یہ کی جا رہی ہے کہ یا رب آپ رحم کیجئے۔ یہ دعا جو ہے یہ ماں باپ چاہے زندہ ہوں یا جو ہے نہ ہوں، لیکن یہ رحم کی دعا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے لیے کہ یا رب کہ آپ ان کے اوپر رحم کیجئے۔ اور اس میں ایک یہ بھی میسج ہے کہ جو لوگ جو ہے ایک طرف تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ساتھ تم جو ہو اس طریقے سے پیش آؤ اور ان کے لیے یہ دعا کرو، لیکن بعض اوقات انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ یہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ میں تو یہ جو ایک کچھ بھی آپ کر لیں اپنے ماں باپ کے لیے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے ماں باپ کے لیے۔ ان کے آپ چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے چہروں کی جو نقوش ہوتے ہیں، ان محبتوں کو، ان کی آنکھوں میں جو ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک نظر کا بھی جسے کہتے ہیں ایک ماں باپ کی ایک محبت بھری نظر کا بھی انسان جو ہے وہ بدلہ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، تو کیا انسان کیا اپنے ماں باپ کے لیے کر سکتا ہے کہ وہ پوری دنیا اور ما فیہا کی آپ کو تمام نعمتیں آپ کے کوئی لا کے رکھ دے، لیکن ایک محبت بھری نظر جو ہوتی ہے ماں باپ کی وہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کا وہ اس کی اس کا وہ نہیں کر سکتا۔ تو اور یہ دنیا فانی ہے، ادھر ہر چیز جسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک اس کی ایک لائف ہے، لیکن جو ہمارا رشتہ ہمارے رب کے ساتھ ہے وہ رب کی ذات ہی ہے نا، جو جس نے ہمارے لیے وہ ماں باپ دیے، یہ نعمت ہمارے رب نے ہی ہمیں عطا کی۔ تو اسی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب کہ ہمارے ماں باپ کے اوپر آپ اس طریقے سے رحم کیجئے جو آپ ہی جان سکتے ہیں، جو آپ ہی جان سکتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے ہم پر رحم کیا کہ جب ہم چھوٹے تھے، یہ تو آپ ہی کو معلوم ہے۔ ہم تو اس چیز کے جسے کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو کوئی اس دعا کے اندر جو ہے وہ ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تلقین ہے اور ایک وہ ہے یہ بتا دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف انسان کے لیے ایک تسلی بھی ہے کہ انسان جو ہے اس میں جو ہے گرفتار ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم واقعی میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا احسان جو ہے وہ اتنا بڑا احسان ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد جو ہے وہ ماں باپ کا نام لیا، اور ماں باپ کی ذات ایسی ہے جو احسان جتاتی بھی نہیں، وہ احسان جتاتی بھی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کبھی کوئی چیز کو جتاتے نہیں، صرف دیتے جاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ایک درخت کی چھاؤں کی طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ دعا جو ہے یہ ہمیشہ والدین کے لیے جو ہے نا، انسان جب یہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرسکرپشن ہے، اور اس سے بہتر جو ہے کوئی دعا ہو نہیں سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہیں پر کلاس کا سلسلہ جو ہے ہم ختم کریں گے، اور آم، پھر اس کے بعد کوئی اگر آپ لوگوں کی کویسچنز وغیرہ ہیں تو پھر میں کلاس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ سے پھر بات کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔